موہرا ڈرامہ آخر کار اپنے اختتام کی طرف پہنچ گیا اور کل ہم اس کی لاسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے جو بہت ایموشنل ہونے والی ہے۔ علیزے اپنا بدلہ لینے کے بعد ہمدانی ہاؤس سے نکلتی ہے اور اپنے آبائی گھر پہنچ جاتی ہے، جہاں کے در و دیوار سے کبھی اسے اپنی ماں کی تو کبھی انوشے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور تمام پرانی یادیں دل و دماغ پہ چھا جاتی ہیں۔ علیزے کا دل چاہتا ہے کاش کہ میری ماں اور انوشے پھر سے واپس آ جائیں اور ہم پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگیں۔ ایسے میں علیزے کو اچانک یوں لگتا ہے جیسے میری ماں میرے سامنے کھڑی مجھ سے ہم کلام ہو، جو کہہ رہی ہے، علیزے یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اچھے برے کی پہچان ہی ختم کر دی۔ تم کون ہوتی ہو فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے والی اور جنگ کرنے والی؟ جو کچھ تم نے کیا وہ غلط تھا، اب تم میں سکندر اور ارمین بیگم میں کیا فرق رہ گیا؟ تم نے بھی تو وہی کیا جو ان لوگوں نے کیا تھا۔ ان سے بدلہ لینے کے لیے تم نے حمزہ اور نمرہ کا بھی دل دکھایا، کیا تمہیں اس چیز کا احساس ہے؟ شاید یہ علیزے کے ضمیر کی آواز ہے جو اسے اندر سے جھنجھوڑتی ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب میری ماں کہہ رہی ہو۔ اب اس کی ماں کی شبیہ تو وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، لیکن علیزے اسی وقت فیصلہ کرتی ہے، سیدھی پولیس اسٹیشن جاتی ہے جہاں سکندر اور ارمین بیگم کی ضمانت کرواتی ہے تاکہ انہیں جیل سے رہائی مل سکے۔ اور جب ارمین بیگم گھر پہنچتی ہیں جہاں حمزہ اداس پریشان ایک چیئر پہ بیٹھا علیزے کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ علیزے تم اس گھر سے جا کے بھی اس گھر سے نہیں گئی، ہر طرف تمہاری یادیں ہیں اور یہ دل ہے جو صرف تمہیں ہی سوچے جاتا ہے۔ ایسے میں جب پیچھے سے ارمین بیگم کی آواز آتی ہے تو حمزہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ہر طرح کی کوشش کر چکا تھا ارمین بیگم اور اپنے بھائی کو جیل سے رہائی دلوانے کی، لیکن ہر کوشش ناکام گئی تھی۔ تبھی وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ آپ کی ضمانت کس نے کروائی؟ آپ واپس کیسے آئیں؟ ارمین بیگم ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میری ضمانت اسی نے کروائی ہے جس نے مجھے یہ سزا دلوائی تھی، یعنی علیزے۔ دوسری طرف سکندر بھی جب جیل کی سلاخوں سے باہر آتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ نہ یہاں حمزہ ہے نہ میری ماں ہے، تو آخر میری ضمانت کس نے کرائی؟ تو علیزے سامنے آ کے کہتی ہے کہ میں نے کرائی تمہاری ضمانت، اور اس لیے کرائی کہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے اگر زندگی گزار دو گے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ تو ادا ہو جائے گا، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ تم ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزار دو اپنے گناہوں پہ اور کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہ ہو۔ علیزے تو یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ سکندر جس نے جیل میں جتنے دن گزارے بس انوشے کی ہی یاد میں گزارے، انوشے میں تو تم سے سچ میں محبت کرنے لگا تھا، پھر میں نے تمہیں کیسے کھو دیا اور ساتھ ہی اپنے بچے کو بھی کھو دیا۔ سکندر جیل سے رہا ہو کے سیدھا انوشے کی قبر پہ جاتا ہے، رو رو کے انوشے سے معافی مانگتا ہے، اور اب جیسے انوشے کی قبر پہ جانا اس کا معمول بن چکا ہے، جیسے ہی اٹھتا ہے بس انوشے کی قبر پہ جا کے بیٹھا رہتا ہے اور سارا دن وہیں گزار دیتا ہے۔ ارمین بیگم جو گھر تو آ چکی ہیں لیکن گھر میں اس قدر بے سکونی ہے کہ ان کے دل کو آرام ہی نہیں آ رہا۔ ایک طرف حمزہ جو سارا دن بس چپ چاپ دیواروں کو تاکتا رہتا ہے۔ ارمین بیگم جانتی ہیں کہ حمزہ کا دل علیزے کے لیے بے چین ہے، لیکن شاید جو کچھ علیزے نے اس گھر کے ساتھ میرے ساتھ سکندر کے ساتھ کیا، حمزہ اسے معاف نہیں کر پا رہا اور چاہ کر بھی اسے واپس نہیں لا پا رہا۔ دوسری طرف سکندر اب جب انوشے کی قبر پہ جاتا ہے تو انوشے سے باتیں کرتے ہوئے روتے ہوئے کہتا ہے، انوشے تم نے کتنا ٹھیک کہا تھا، مکافات کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت تیز ہے۔ میرے دل کو تو قرار ہی نہیں آ رہا، لگتا ہے مجھے یہیں اپنی جان دے دینی چاہیے۔ اور ناظرین لگتا یہی ہے کہ سکندر سچ میں انوشے کی قبر پہ ہی مر جائے گا، اور یہی بات ارمین بیگم کو اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دے گی کہ اس کی ضد نے، انا نے اسے کیا دیا، سب کچھ اس کے ہاتھ سے چھن گیا۔ یہ سب اس یتیم مسکین لڑکی کو تنگ کرنے کا نتیجہ ہے۔
اس بار ارمین بیگم حمزہ کے پاس جاتی ہیں اور اپنے ان گناہوں سے بھی پردہ اٹھا دیتی ہیں جو ابھی تک ڈھکے ہوئے تھے۔ حمزہ سے کہتی ہیں میں نے علیزے کے ساتھ شروع دن سے ہی بہت برا برتاؤ رکھا، میں بس اس لڑکی کو تکلیف دے کے اس گھر سے نکال دینا چاہتی تھی، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ تمہارے اور علیزے کے ہونے والے بچے کو ختم کرنے کے پیچھے بھی میرا ہاتھ ہے، کیونکہ میں نے ہی علیزے کو جان بوجھ کے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ حمزہ تو یہ سب سنتا جاتا ہے اور اس کا دل جیسے ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب یہ سب بتانے کا کیا فائدہ، آپ مجھے یہ سب آخر کیوں بتا رہی ہیں؟ تب ارمین بیگم حمزہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حمزہ، مجھے لگتا ہے اس گھر کی بچی کھچی خوشیاں واپس آ سکتی ہیں اگر ہم علیزے کو واپس لے آئیں۔ میں خود تمہارے ساتھ علیزے کے پاس جاؤں گی، اپنے کیے کی معافی مانگوں گی، اور مجھے پتا ہے علیزے کا دل بہت بڑا ہے، وہ مجھے معاف بھی کر دے گی اور اس گھر میں تمہاری زندگی میں واپس بھی آ جائے گی۔ اور پھر حمزہ جب علیزے کو ڈھونڈتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ وہاں پہنچے گا، اس سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا اور اسے کہے گا کہ علیزے تم نے بھی جو کچھ کیا میں اس کے لیے تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں، تو علیزے بھی حمزہ سے چونکہ محبت کرتی ہے اس کی معافی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ گھر واپس چلی جائے گی اور اس گھر کی خوشیاں کچھ نہ کچھ حد تک لوٹ آئیں گی۔ رہ گئی بات نمرہ اور دائم کی، تو علیزے نے تو جانے سے پہلے ہی خط میں لکھ دیا تھا کہ حمزہ جس دن دائم نمرہ کو لینے آئے اس کے ساتھ رخصت کر دینا۔ اب ہو سکتا ہے کہ دائم جب نمرہ کو لینے آئے تب تک علیزے بھی واپس پہنچ چکی ہو، جس کے بعد یہی ڈیسائیڈ کیا جائے کہ نمرہ کو ہم یہاں سے پورے دھوم دھام سے دائم کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اور اس بار ارمین بیگم بھی اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہوں گی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ ہر چیز دولت نہیں ہوتی بلکہ رشتے نبھانے کے لیے انسانیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ دائم اور علیزے میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ باقی رہ گئی بات بزنس کی، جس میں بہت ڈاؤن فال آ چکا ہے اس سب کے بعد، لیکن علیزے جب حمزہ کے ساتھ ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ علیزے اور حمزہ مل کے خوب محنت کریں گے اور ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز کو ایک بار پھر ترقی کے اس لیول پہ پہنچائیں گے کہ ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز کا شمار پھر سے ملک کی ٹاپ انڈسٹریز میں ہونے لگے گا۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ جلد علیزے اور حمزہ کو پھر سے گڈ نیوز ملے گی کہ ان کی زندگی میں ایک اور زندگی شامل ہونے والی ہے، اور اس بار ارمین بیگم، علیزے اور حمزہ تینوں مل کے اس خوشی کو خوب دھوم دھام سے سیلیبریٹ کریں گے۔ ڈرامے کا اینڈ تو ہیپی ہونے والا ہے، لیکن ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ اگر علیزے سکندر کو سزا دلوانے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ پہنچ جاتی تو سکندر کو اس سے پہلے تو کبھی احساس نہیں ہوا تھا اور نہ ہی لگتا ہے کہ ہونا تھا کہ وہ انوشے سے سچ میں محبت کرتا ہے۔ اور علیزے نے بھی جو اتنا بڑا کھیل کھیلا اور آخر میں اتنا لمبا چوڑا خط حمزہ اور نمرہ کو لکھا، تو علیزے اگر یہی سب حمزہ کو اعتماد میں لے کے پہلے ہی بتا دیتی کہ تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا کچھ کیا، تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا، کم سے کم فرید ہمدانی تو اپنی جان سے نہ جاتے۔ تو ناظرین، اب یہ ڈرامہ تو اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، تو آپ میں سے کس کس کو علیزے اور حمزہ کی جوڑی پسند آئی اور آپ دوبارہ بھی کسی ڈرامے میں ان دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔